بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی میں تم کو ملا دیں گے، اور جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر اسی مٹی سے کیا جائے گا۔ جب بھی کسی انسان کی موت ہوتی ہے، یعنی اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا کفن دفن اس کے عقیدے کے حساب سے، اس کے مذہب کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ کسی کو جلایا جاتا ہے تو کسی کو دفنایا جاتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں میں الگ الگ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خاص طور سے ہماری دنیا کے جو 3 ابراہیمی مذہب ہے، یعنی کہ ابراہیمی، یہودی، عیسائی اور مسلمان، ان تینوں میں ہی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ مردے کو دفنانے کا عمل ہے۔ عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ جب ہم ایک انسان کے جسم کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں تو کچھ گھنٹوں کے بعد، پھر کچھ دنوں کے بعد اس انسان کا جسم ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ مٹی کے اندر موجود بیکٹیریا وغیرہ اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں ایک بات بتائیں گے کہ قبر میں مردے کی لاش کس طرح سڑتی ہے۔ لیکن آج ہمارا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جن کی قبریں کھل گئیں تو لوگوں نے اس کے اندر کیا دیکھا، تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ناظرین، ہر کسی کو دفنایا جاتا ہے یا جلایا جاتا ہے، وہ اپنے اپنے مذہب کے حساب سے ہے یہ کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ پیغمبروں میں بالکل الگ ہے۔ اسلام کی بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پیغمبر کے جسم کو مٹی کبھی نہیں کھاتی۔ نبیوں کا جسم ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، بلکہ زمین کے نیچے وہ بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے زمین کے اوپر ہوا کرتے ہیں۔ صرف پیغمبر اسلام ہی نہیں، بلکہ بہت ساری کتابوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبیوں کے علاوہ وہ لوگ جو شہید ہوتے ہیں یا پھر جو خدا کے بہت زیادہ نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی باڈی میں بھی زمین کے نیچے ویسی ہی سلامت رہتی ہے کہ جیسے وہ اوپر ہوا کرتی تھی۔ اس چیز کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہم لوگوں کو کچھ مدت پہلے ہی عراق کے اندر بھی دیکھنے کو ملا کہ جب پوری دنیا حیران رہ گئی تھی۔ یہ بات ہے کہ اس دور کی کہ جب عراق پر شاہ فیصل کا راج ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر بات ان شاہ فیصل کی نہیں ہو رہی ہے کہ جن کا راج سعودیہ عربیہ میں ہوا کرتا تھا، بلکہ اس شاہ فیصل کی بات ہو رہی ہے جس کا عراق پر راج ہوا کرتا تھا۔ سن 1921 سے لے کر 1933 کے بیچ میں ہی فی الحال معاملہ یہ تھا کہ ایک رات شاہ فیصل نے اپنے خواب میں ایک صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھا، جنہوں نے شاہ فیصل سے کہا کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 قریبی اور پیارے صحابی جن کو ایک کسی دور میں دریائے دجل کے قریب دفنایا گیا تھا، اب ان کی قبروں کے پاس پانی آ رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دریائے دجل کا جو پانی تھا وہ اپنی سمت بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا تھا، اور اب کیونکہ تم عراق کے حاکم ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان کے جسم کو کسی دوسری جگہ محفوظ کر پہنچاؤ۔ اگلے دن صبح جب شاہ فیصل کی آنکھ کھلتی ہے تو حاکم عراق نے اس علاقے کے مفتی اعظم سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن مفتی صاحب کے حد سے زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے وہ مل نہ سکے۔ اگلے دن پھر سے شاہ فیصل کے خواب میں حضرت حذیفہ بن یمان آئے اور اس کو وہی حکم دیا، لیکن دوسری رات کے خواب کے بعد بھی شاہ عراق خاموش ہی رہا۔ اگلے دن تیسری رات بھی پھر اسی سے وہی خواب آیا، اور اس کو حضرت حذیفہ بن یمان کی طرف سے قبر سے پانی کے بارے میں خبر دی گئی۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف سے تیسری رات میں خود مفتی اعظم کو بھی اسی طرح کا خواب آیا۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی مفتی اعظم نے فوراً وزیر اعظم کے ذریعے سے شاہ عراق سے ملنے کے بعد جب مفتی صاحب نے اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو شاہ فیصل کے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ پچھلی 3 راتوں سے بالکل اسی طرح کا ہی خواب شاہ فیصل کو بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد پورے علاقے میں کافی ہلچل پیدا ہو گئی، بحث بازی ہونے لگی، اسی بات پر ڈبیٹ ہونے لگی کہ کیا ایسا کرنا ٹھیک بھی ہوگا یا پھر نہیں، اور آخر میں ایک لمبی بحث کے بعد ایک فتویٰ جاری کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ اس طرح کی حالت میں صحابہ کی قبروں کو کھودا جا سکتا ہے۔ آخر کار اب حکومت کی طرف سے دن اور وقت بھی بتا دیا گیا۔ دن رکھا گیا تھا 10 ذی الحجہ کا، اور جب وہ دن آیا تو بغداد کی سڑکیں لوگوں سے بھری پڑی تھیں۔ لوگ دور دور سے بس اس چیز کو دیکھ
دیکھنے کے لیے آئے تھے، پہلے بات کر لیں اس کے بارے میں، آخر یہ دونوں صحابی تھے کون؟ تو ان میں سے ایک تو تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ دوسرے تھے حضرت حذیفہ بن یمان، وہی مشہور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان جن کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ راز کو راز رکھنے کی جو صفت ان کے پاس تھی وہ کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی دوسرے صحابی کی بجائے اپنی راز کی باتیں ان کو بتایا کرتے تھے، یہاں تک کہ منافق لوگ کے جو شروعاتی دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے ہوئے تھے، باہری خطرے سے بھی بڑا خطرہ کیونکہ ظاہر ہے وہ اوپر سے مسلمان ہوا کرتے تھے جبکہ اندر سے دشمن تھے، ان سارے منافق میں جو سب سے بڑا منافق تھے، ان کے نام پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف اور صرف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے تھے، اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ خفیہ طور پر ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنی پوری زندگی اسی راز کو راز ہی رکھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی خلافت راشدہ کے وہ دور میں انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولی، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر جیسے بڑے بڑے خلیفہ ان کے پیشور کے لیے آئے، تاکہ ظاہر ہو کہ کبھی بھی کوئی معاملہ گڑبڑ دیکھیں تو یہ نام بھلے ہی نہ بتائیں لیکن رہنمائی ضرور کر دیں گے۔ مسلم ہسٹورین لکھتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی کوششوں کے بعد ایک طریقہ ضرور نکال لیا تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہوا کرتا تھا تو وہ حذیفہ بن یمان پر نظر رکھا کرتے تھے کہ وہ اس کے جنازے میں شامل ہو رہے ہیں یا پھر نہیں۔ اگر ان کو کسی بھی طریقے سے یہ پتہ چل جاتا کہ فلاں کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوئے تھے تو وہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے یہ معاملہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھا۔ فی الحال ان کو خلافت راشدہ کے دور میں ہی کوفہ اور آس پاس کے اس پورے علاقے کو گورنر بنایا گیا تھا جو آج کے دور میں ماڈرن عراق کہلاتا ہے، اور پھر 656 عیسوی میں ان کی اسی علاقے میں یعنی کہ المدینہ نام کے اس شہر میں ہی وفات ہو گئی تھی جو کہ دریائے دیجل کے کنارے پر موجود ہے۔ تو لگ بھگ 1300 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد اب ہزاروں لوگوں کی بھیڑ کے بیچ میں وہ دو صحابی کی قبریں کھودی جا رہی تھی۔ قبریں جب کھلی گئیں تو سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ معاملہ بالکل ویسا ہی تھا کہ جیسے وہ صدیوں سے سنتے آئے تھے یا پھر کتابوں میں پڑھتے آئے تھے۔ جو کفن تھے وہ صاف ستھرے اور اتنے زیادہ سفید، جبکہ جسم جو تھا وہ بھی فریش تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ لمحے پہلے ہی ان لوگوں کو اس قبر میں لٹایا گیا ہوا ہو اور یہ لوگ سو رہے ہوں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک جرمن فزیشین بھی موجود تھا جس نے شاہ عراق سے خاص درخواست کر کے تمنا ظاہر کی کہ وہ دونوں ہی باڈیز کو بہت زیادہ قریب سے یعنی کہ ان کی آنکھیں اور چہرے وغیرہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور ایسا کرنے کے بعد وہ جرمن فزیشین اسلام میں داخل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بھی حیران تھا کہ 1300 سال پہلے گزر جانے کے بعد کسی بھی انسان کی باڈی، اس کا جسم اس حالت میں کیسے رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کی باڈیز کو ایک دوسرے سے محفوظ جگہ پر دفنا دیا گیا، یعنی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے کے پاس دفنا دیا گیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ قبر مردے کی لاش کس طرح سڑتی ہے۔ یعنی انسان جب مر جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے جسم کے حصوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جسم ہے جیسے آنکھیں ہیں یا ناک ہے، کان ہے یا دانت ہے یا پیر ہے یا ہاتھ ہے یا ساری چیزیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات بنیادی طور پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور ہم اس چیز کو سائنسی طور پر بھی دیکھتے ہیں اور قرآن اور حدیث یعنی دین اسلام کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، تو دونوں باتوں کے اندر زیادہ فرق ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔
یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس کی شان اور اس کی طاقت کا مظاہرہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور لہٰذا مٹی میں ملا دیا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے غیر مسلم ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف مسلمان ہی تو زمین میں دفن ہوتے ہیں، تو وہی تو مٹی ہوئے، باقی تو نہیں ہوئے۔ تو ناظرین ایسا بالکل نہیں ہے، آپ بات سمجھیے گا، جن کو جلا دیا گیا وہ بھی راکھ بن گئے، وہ بھی مٹی بن گئے، اور اس کے علاوہ جن کو کھدوا کر گدھوں کو کھلا دیا گیا، یعنی پارسی میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مردوں کو گدھوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جن کو گدھوں کو کھلا دیا گیا وہ بھی مٹی بن گئے، کیونکہ وہ جانور بھی ایک دن مر کر اس مٹی میں مل جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ایک ایک ریزہ اور اس کے تمام کھانے کی اشیاء اور تمام وہ چیزیں جن کا استعمال وہ کرتا ہے، جن کو یہ پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا تعلق اس زمین سے جوڑ رکھا ہے، اس مٹی سے جوڑ رکھا ہے۔ اگر اس مٹی سے اس انسان کا تعلق توڑ دیا جائے تو پھر یاد رکھیے یہ انسان اپنی زندگی کو جی نہیں سکتا، چند منٹ بھی یہ دنیا کے اندر سانس نہیں لے سکتا۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ قبر میں جب مردے کو اتار دیا جاتا ہے تو اس کی لاش کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو دفنانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو کچھ ہے اسے ہمیں ماننا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ لہذا سائنسی اعتبار سے جب وہ کسی مردے پر ریسرچ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیٹ کے اندر کیڑے پڑتے ہیں، اور وہ پیٹ کے اندر سے کیڑے اس کے پخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں پوری طرح پھیل جاتے ہیں اور وہ ایک بڑی بھیانک بدبو ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی نئی قبر کھول جائے تو اس کے اندر سے بدبو بڑی خطرناک آتی ہے، لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ انہی کیڑوں کی بدبو ہوتی ہے جو اور کیڑوں کو دعوت دے رہی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جسم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ حتی الامکان 3 دن کے بعد انسان کی ناک سڑنا شروع ہوتی ہے، جس ناک کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں لڑتے پھرتے ہیں، جھگڑتے پھرتے ہیں۔ ہم نے لوگوں سے دنگ کیے، ہم نے فساد مچایا، ہم نے اس ناک کو بچانے کے چکر میں کسی کو قتل کر دیا، ہم نے اس ناک کو بچانے کے چکر میں نہ جانے کیا کیا گناہ کبیرہ اس دنیا کے اندر کیے، بڑے بڑے گناہ انجام دے کر چلے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر تو اس کے بعد تقریباً 15 دن کے بعد سائنسی اعتبار سے انسان کی باڈی سے گوشت ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور تقریباً مہینہ بھر گزرتا ہے تو انسان کا پورا پیٹ پھٹ چکا ہوتا ہے اور اس کی باڈی کا تقریباً 75% گوشت غائب ہو جاتا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ 90 دن کے بعد صرف اور صرف ہڈیاں قبر کے اندر باقی رہ جاتی ہیں اور سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد 1 سال بھر گزرتا ہے تو وہ ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں، وہ 6 مہینے میں گل سڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، مٹی میں مل جاتی ہیں۔ تقریباً پورے سال کے اندر صرف 1 ہڈی بچتی ہے جس کو انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ کہا جاتا ہے، باقی کے پورے جسم کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہتی، صرف 1 ہڈی جو وجود اور علامت اور ایک نشانی کے طور پر باقی رہتی ہے، جس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ جیسے قبرستان کے اندر قبر کھود رہے ہوتے ہیں تو اکثر وہی ہڈی نکل کر سامنے آتی ہے، اس ہڈی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیامت کے تک ختم نہیں کرے گا، باقی رکھے گا، اور اسی کے ساتھ پھر پورا مردہ زندہ کیا جائے گا، اور یہ بات سائنس نے بھی ثابت کی ہے۔ ہاں واقعی میں انسان کی باڈی کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے پاس ایک چھوٹا سا ٹکڑا اللہ نے بنایا ہے، یہ نہیں سڑتا، پھر اس کو آگ میں جلا دیا جائے یا اس کو سمندر میں بہا دیا جائے یا پھر اس کو زمین میں دفنا دیا جائے، یہ بالکل نہیں سڑتا۔ ناظرین اللہ نے یہ ایک نظام بنایا ہے، اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔